نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے کبیرہ گناہوں سے متعلق، یعنی گناہ دو قسم کے ہیں۔ ایک گناہ بہت بڑے ہیں جن پر وعیدیں آئی ہیں، اور دوسرے گناہ چھوٹے کہلاتے ہیں۔ بڑے گناہ کبیرہ یا کبائر کہلاتے ہیں اور چھوٹے گناہ صغیرہ یا صغائر کہلاتے ہیں۔ تو یہاں جو مضمون چل رہا ہے یہ گناہ کبیرہ سے متعلق ہے۔ اس میں سے بعض چیزوں کے متعلق آپ سن چکے ہیں۔ فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، انہیں ناحق کرنا، ماں باپ کو ایذا دینا، عورت سے زنا کرنا، یتیموں کا مال کھانا، کسی عورت کو جھوٹ تہمت کی زنا کی تہمت لگانا، دو چند کافروں کی جنگ سے بھاگنا، شراب پینا اور ظلم کرنا۔ گزشتہ 2 دن ظلم سے متعلق کچھ مضمون سماعت فرما چکے ہیں اور کچھ واقعات بھی اسی ذیل میں سبق آموز سن چکے ہیں۔ ظلم کرنا یہ بہت ہی برا ہے اور گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظالموں کے لیے جہنم کا وعدہ فرمایا ہے اور مظلومین کی امداد کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا، نہ اس کو کھانے پینے کو دیا اور نہ اس کو کھولا کہ وہ کہیں اور کھا پی کر آ جاتی، اور اسی طرح سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس بلی پر ظلم کیا اللہ رب العالمین نے، اس کے بدلے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا کہ اس بلی کو ایک طرح سے تڑپا تڑپا کر مارا۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں حق سبحانہ و تعالی نے شرک کو بھی ظلم عظیم قرار دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم۔ اس لیے ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ اچھی توفیق عطا فرمائے اور ہم کبھی بھی ایسے کام نہ کریں کہ ظالم شمار ہوں۔ میں 2 دن میں بہت سے واقعات سنا چکا ہوں۔ ظالم ظالم ہی ہے، اللہ رب العالمین زبردست پکڑنے والے۔ اس لیے کبھی بھی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں جو کچھ بھی کر لوں گا کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین بڑے زبردست۔ آپ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ 2 دوست تھے، کسی لڑکی کے متعلق ان کا خیال ہوا حاصل کرنے کا، تو ایک دوست نے کوشش کی اور وہ کامیاب ہونے لگا، دوسرے کو اس نے اپنے راہ میں کانٹا سمجھا اور اس کے لیے اس نے چاہا کہ راستے سے اس کو ہٹا دو۔ ایک دن دھوکے سے اپنے اس دوست کو اس نے گھر بلایا اور جو حاصل کرنے کے قریب تھا اس کے دل میں ناپاک ارادہ پیدا ہو چکا تھا کہ اس کو میں ختم بھی کر دوں اور گھر میں دفن بھی کر دوں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور اس طرح سے میری راہ جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ دوست کو اس نے بہانے سے بلایا، چونکہ بہت ہی زیادہ یارانہ اور دوستانہ تھا اور آپس میں ہمراز تھے، تو اس نے کہا کہ دیکھو فلاں لڑکی کے متعلق تمہارا بھی ارادہ ہے اور میرا بھی، اور تم مجھے رکاوٹ معلوم ہوتے ہو، اس لیے میں نے آج تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں ختم کروں۔ اس نے بتیرے ہاتھ جوڑے اور معافی چاہی اور کہا کہ میں تمہارے راستے میں بالکل بھی نہ آؤں گا، تم مجھے کچھ نہ کہو، تم جانو اور تمہارا کام جانو۔ لیکن بار کیف شیطان اس پر غالب ہو چکا تھا کہ اگر کچھ مسئلہ ہوا اور اس کے ذریعے سے بات کھل گئی تو میں بہت رسوا ہوں گا۔ اس کو اس نے مارنے کے لیے جو تیاری کی، اس وقت بارش ہو رہی۔ ایک بزرگ ہستی کا بیان کیا ہوا یہ واقعہ۔
اللہ رب العالمین تو علیم و خبیر ہیں اور بصیر ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس نے جو ان کو مارنے کا ارادہ کیا اور چھرا وغیرہ چلانا چاہا تو اس وقت اتیری اس نے خوشامد کی، لیکن وہ بالکل تیار ہو گیا مارنے کے لیے۔ اس وقت جو بارش ہو رہی تھی اور قطرے پانی کے گر کر دائرے بن رہے تھے تو اس نے کہا کہ اے بارش کے قطروں اور اے دائروں، تم گواہی دینا کہ اس نے مجھے بے قصور مارا ہے۔ وہ مار کھانے والا اور مرنے والا کمزور تھا، مارنے والا طاقتور تھا، اور اس طرح اس کو بیچارے کو مار کے اور اپنے گھر کے صحن میں ہی دفن کر دیا۔ اس کے گھر والے بیچارے ڈھونڈتے رہے، بہت ہی پریشان حیران، بچہ ہمارا کہاں گیا؟ اور اس کے بعد یہ مطمئن ہو گیا اور اس نے جو کچھ بھی کیا مستقبل میں اس کے لیے وہ دائرے اور قطرے ایک زبردست یوں سمجھ لیجیے عذاب بن گئے۔ آئندہ جب بھی بارش ہو اس کا رنگ پیلا پڑ جائے اور اس پر ایک کیفیت طاری ہو جائے کہ اس کو دورے سے پڑھنے کو ہوں، گھر والے پریشان ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قصہ کیا ہوا۔ اس سے پوچھیں کہ بھئی کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے تمہیں جو تمہارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے؟ وہ اس کا کہنا ایسا اس کے کچوکے لگاتا تھا کہ اس کی روح کے اوپر بہت زبردست گرانی ہوتی اور اس کی وجہ سے اس کا جینا دوبر ہوتا۔ اس طرح سے نہیں بتایا، مدت گزر گئی، رنگ پیلا پڑتے پڑتے بیمار رہنے لگا۔ ادھر مقتول کے رشتہ داروں کو شبہ اسی کی طرف تھا کہ اس سے بہت ہی زیادہ یارانہ تھا اور ہر وقت اٹھنا بیٹھنا تھا، بات چیت پوچھے تو وہ انکار کر دے ہمت کر کے، اور اس طرح سے جو محکمہ جاتی کوششیں تھیں اس کے اندر بھی کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر اس کے گھر والوں نے اس لڑکے کے پیچھے اپنے جان پہچان والے لڑکے لگائے اور کہا کہ تم ان سے دوستانہ بہت زیادہ کرو اور اس طرح سے راز کے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ آخر کیا سبب اور وجہ ہے کہ اس کا رنگ پیلا کیوں پڑتا ہے جب بارش ہوتی ہے۔ بارکیف ایک لڑکا بہت ہی جگری یار بن گیا اور اس طرح سے ہمراز بن گیا اور بہت بیٹھنا اٹھنا ہر وقت کھانا پینا ہم نوالا ہم پیالہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب بھی یہ ہو تو وہ کہے کہ بھئی آخر کیا بات ہے، بارش ہوتی ہے، قطرے گرتے ہیں، پانی میں دائرے بنتے ہیں، تم بڑے غور سے اس کو دیکھتے ہو اور دیکھتے دیکھتے تمہاری کیفیت بدلتی ہے۔ وہ ٹالتا رہا اس طرح سے کچھ عرصے کے بعد جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ تو میرا گہرا دوست ہے، میرا ہمراز ہے، تو اس نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک اور راز جو ہے وہ کار فرما۔ نے کہا میں تو تیرا بہت گہرا دوست، تو بتا ہی دے مجھے، میں شاید تیری مدد کر سکوں۔ اس طرح سے 10-12 سال گزر چکے تھے۔ اس نے کہا کہ اصل قصہ یہ ہے کہ فلاں میرا دوست تھا جس کے گھر والوں کو بھی آج تک پتہ نہ چل سکا، میں اس کا قاتل ہوں، اور جب وہ قتل ہو رہا تھا بے بس تھا میرے چھرے کے نیچے، اس نے قطروں کو اور دائروں کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ تم میری گواہی دینا کہ اس نے مجھے بے قصور کو قتل کیا۔ تو یہ جب بھی قطرے گرتے ہیں بارش کے اور دائرے بنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب قطرہ گرتا ہے تو دائرے بنتے ہیں، یہ مجھے دکھتے ہی میرے ایسے کچوکے لگتے ہیں کہ میرے اندر ہلچل مچ جاتی ہے اور میری روح جو ہے معلوم ہوتا ہے نکلنے والی ہے۔ جب اس نے اقرار کر لیا تو فوراً اس کی مخبری کر دی گئی اور اس کے بعد اس کو سزا ہوئی۔ تو اس لیے ظلم جو ہے بڑی خطرناک اور زبردست چیز ہے کہ آدمی ظالم چاہے اپنے کو جتنی بھی تسلی دے لیکن اس کا ضمیر اس کو ضرور کچوکے لگائے، راتوں کو چین سے سو نہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس پر مار پڑتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ایک واقعہ اور سنیے، میرے ایک دوست ہیں، ہر سال وہ اللہ کے فضل سے حج کو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، ان کی کسی صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، گو کہ یہ واقعہ میں نے اور بھی دوسرے بعض حضرات سے سنا
ابتدا اس کی کہاں ہوئی اور کہاں یہ واقعہ ہوا واللہ عالم، لیکن باہر کیف یہ واقعہ خاصا مشہور ہے۔ ایک شخص آم کھا رہے تھے، کچھ رس ٹپک رہا تھا، زیادہ کھا رہے تھے، اسی میں چیونٹیاں آ گئیں، رس پر بھی چیونٹیاں لگیں تو اس کے پاؤں کے بھی لگ گئیں۔ چیونٹیوں نے جو کاٹا تو اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے ایک طرح سے بہت سی چیونٹیوں کو مسل دیا، اور جب مسلا تو وہ چیونٹیاں تڑپنے لگیں اور مرتے مرتے انہوں نے کہا یا اللہ ہم بھی تو آپ کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں بغیر وجہ کے بغیر قصور کے مارا ہے، یا اللہ آپ انصاف فرمائیے۔ مخلوق تو اللہ کی چیونٹی بھی ہے اور ہاتھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر مخلوق کو براہ راست تعلق۔ چنانچہ اس نے غصے میں کئی چیونٹیوں کو مار دیا، اس کے بعد بات جو تھی وہ آئی گئی ہو گئی، کچھ وقت گزرا اور اس کے بعد اس محلے میں کوئی قتل ہوا، اس پر بہت سے حضرات شعبے میں پکڑے گئے، یہ شخص بھی پکڑا گیا جس کو کہ قتل کے متعلق معلوم تک بھی نہیں، جیل میں بند ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، یا اللہ میں نے دیکھا بھی نہیں قتل کیسے ہوا کیا ہوا، میں آپ سے انصاف مانگتا ہوں۔ اور جو قاتل تھا اصل وہ بھی پکڑا گیا شبے میں، وہ بھی نماز پڑھتا ہے جیل میں اور کہتا ہے یا اللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھ سے جرم سرزد ہو گیا، میں آپ کا بندہ ہوں، اقرار مجرم ہوں، مجھ پر آپ رحم فرمائیے اور ترس کھائیے اور مجھے بری کرا دیں۔ آپ بہت ہی رحم کھانے والے، ترس کھانے والے، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ دونوں اپنے اپنے مقام پر روتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، پیشی پر جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جو شخص جس نے قتل دیکھا تک نہیں انصاف مانگ رہا ہے، فیصلہ ہوا اس کے خلاف، یعنی اس کے حق میں سزائے موت ہو، اس کو پھانسی دی جائے۔ اس کو بڑا اشکال پیش آیا اور اعتراض پیدا ہوا طبیعت میں نماز پڑھ کے رو کے مانگ رہا ہوں کہ انصاف کیجئے، اور ان کا انصاف یہ ہے کہ میں نے تو قتل ہوتے بھی نہیں دیکھا اور میرے لیے فیصلہ ایسا ہوا۔ دوسرا جو تھا مجرم حقیقت میں اقراری مجرم بنا اور رو کر معافی مانگتا رہا، اقرار جرم کرتا رہا، وہ بری ہو گیا۔ رات کو خواب میں ایک بزرگ ہستی نظر آئے، فرمایا کہ تو نے اللہ سے انصاف ہی مانگا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ انصاف کیا، اور جو قاتل تھا اس نے اللہ سے رحم کی بھیک مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رحم کا مانگا، اور تو نے بھی کسی کو قتل کیا ہے، انہوں نے بھی مرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے انصاف کی ہی درخواست کی تھی، بھول گیا تو آم کھا رہا تھا، کچھ رس ٹپک گیا تھا، چیونٹیاں اس پر جمع ہو گئی تھیں، کچھ چیونٹیوں نے تیرے پاؤں میں کاٹ لیا تھا تو نے جھلا کر اور غصے میں آ کر ان کو مسل دیا، تو مرتے مرتے انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ ہم بے قصور ہیں، مظلوم ہیں، اور اس نے ہمیں مسل دیا، مار دیا، ہم تڑپ رہی ہیں، آپ انصاف کیجئے، ہم بھی تو آپ کی مخلوق۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک چیونٹی بھی جو ہے اللہ کی چونکہ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ پر فرض ہے کہ وہ انصاف فرمائے، جیسا کہ انہوں نے خود اپنے اوپر اس چیز کو فرض کر لیا ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے کہ تو نے بھی انصاف کا ہی کہا کہ یا اللہ انصاف کیجئے، تو اس لیے انصاف کا فیصلہ یہی ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے، چاہے چیونٹی ہو، چاہے آدمی ہو، چاہے کوئی اور جانور ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیے یہ واقعات بڑے سبق آموز ہیں، کبھی بھی اللہ کی مخلوق پر ظلم و زیادتی نہ کریں، اور خاص طور سے بعض اوقات انسان چونکہ زیادہ مورد بنتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ویسے تو ہر مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ضروری ہے،
انسان جانوروں کو پالتا ہے، بعض وقت غصے ہو جاتا ہے اور اتنا مارتا ہے جب تک اس کی طبیعت ٹھنڈی نہ ہو جائے چھوڑتا نہیں، بڑا ظلم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں گئے اور ان کے گھر میں پہنچے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ذرا خیال کیجئے، اس میں میرا ایک بکتا ہوا اونٹ پھر رہا ہے جو بڑا خطرناک ہے، کھانے کو دوڑ رہا ہے، آپ ادھر نہ جائیے گا، وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے اس کی طرف رخ کیا اور آہستہ آہستہ آپ اس کے قریب گئے تو اس نے گردن جھکا لی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا اور اس سے پوچھا کہ بھئی تو ناراض کیوں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا مالک جو ہے یہ مجھے کھانے کو پورا نہیں دیتا ہے، کام مجھ سے بہت لیتا ہے اور مجھ پر ظلم کرتا ہے، کھانے کو پورا نہیں دیتا پیٹ پر۔ وہ صحابی بڑے حیران ہوئے کہ میری طرف تو یہ کھانے کو لپکتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیار کر رہے ہیں اور گردن جھکائے کھڑا ہے، اور دور سے دیکھنے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ کچھ باتیں بھی ہو گئی۔ آپ نے اس کو تھپکا اور پھر آ کر مالک سے فرمایا کہ بھئی تمہاری شکایت کر رہا ہے ظلم کی، تم کام بہت لیتے ہو اور کھانے کو اس کو کم دیتے ہو، اس لیے وہ تمہارے سے ناراض ہے، اس لیے اس کے کھانے کا خیال کیا کرو اور غذا اس کو پوری دیا کرو، پیٹ بھر کے کھانے کو دیا کرو۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی پیاری پیاری تعلیمات دی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو ظلم و زیادتی سے منع کیا۔ آپ کے معجزات میں سے ہے ایک واقعہ اس وقت یاد آیا اسی ظلم اور زیادتی کے بیان کی اس سے نسبت سے۔ ایک شخص تھے غیر مسلم، غالباً یہودی تھے، انہوں نے کوششیں بسیار کے بعد ایک ہرنی پکڑی اور اس کو باندھ لیا اپنے پاس اور سو گئے۔ اس طرف سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا، اس ہرنی نے آپ سے فریاد کی کہ یا رسول اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، خوں میں میرے بچے پڑے ہیں اور اس نے مجھے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، میں یہاں تڑپ رہی ہوں، میرے بچے وہاں بھوکے تڑپ رہے ہیں، آپ مجھ پر ترس کھا کر مجھے کھول دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو وعدہ کر مجھ سے کہ واپس آئے گی، اس لیے کہ میری ملکیت میں تو نہیں تو، اگر تو یہ وعدہ کرے کہ واپس آئے گی تو میں اس پر کھول دیتا ہوں کہ تو آ جائے گی، پھر تجھے باندھ دوں۔ چنانچہ اس نے وعدہ کیا میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور وہ قلاچے بھرتی ہوئی چل گئی۔ جیسے ہی وہ کچھ دور چلی تو اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا، کہا کہ ارے آپ نے یہ کیا کیا، غضب کر دیا، اتنی مشکل سے تو میں نے یہ پکڑی تھی اور آپ نے اس کو کھول دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ دودھ پلا کر واپس آئے۔ اس نے کہا آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، بھلا کہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ جانور اور وہ باتیں کرے اور پھر وہ وعدہ کرے اور آ جائے، جانور تو چھٹنے کی کوشش کرتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے بڑا غضب کیا اور اس طرح سے وہ ناراض ہو گئے۔ ویسے بھی چونکہ دل میں مخالفت تھی، موقع ہاتھ آ گیا تو وہ کافی زیادہ ناگواری کا اظہار کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے اور نبی کے ہاتھ پر جو وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کو پورا کرتا ہے، آئے گی انشاءاللہ، بیٹھا ہوں میں یہیں۔ اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا، نہ تو وہ آئے گی واپس اور نہ اس نے کوئی بات چیت کی ہے، جانور بھی بھلا کے انسان سے بات کر سکتا ہے، میں تو جب جانوں گا کہ وہ آئے بھی اور آپ کی رسالت کی گواہی دے، جب میں جانوں گا کہ واقعی میں آپ سچے ہیں۔ آپ بیٹھ گئے وہاں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ہرنی چلی آ رہی ہے، بچے بھوکے تڑپ رہے تھے، ان کو دودھ پلا دیا اور اس کے بعد پھر آ گئے۔
آپ کے پاس جب آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے وعدہ پورا کر دیا، اور ہرنی سے فرمایا کہ بتا تو میں کون ہوں۔ اس نے گواہی دی، اس یہودی نے بھی سنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ بس یہ سنتے ہی کہ اپنے کانوں سے سن لیا، آنکھوں سے آنا دیکھ لیا، فوراً مشرف اسلام ہو گیا۔ کہا آپ سچے میں آپ کا غلام ہوتا، اور اس کے بعد فرمایا کہنے لگے کہ جاؤ آزاد ہو، بس تم آزاد ہو، اپنے بچوں کے پاس جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہ دونوں ہیں، اور وہ ہرنی خوش خوش جو ہے کلمہ پڑھتی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی جا رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے بعض وقت بڑے ظلم ہو جاتے ہیں، بچوں سے بچھڑ جاتا ہے جانور، پھر ملاتا رہ جاتا ہے، چھری کے نیچے آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی گھونسلے سے بچے نکال کر لے آئے، پیچھے پیچھے اس کی ماں چیچی کرتی ہوئی اور باپ چیچی کرتا ہوا آ گئے۔ فرمایا کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ بچے دیکھے گھونسلے میں بڑے اچھے لگے، اتار لایا نکال لایا۔ فرمایا بڑا ظلم برا، انہیں جاؤ واپس رکھ کر آؤ۔ وہاں انہیں واپس رکھوایا تو جب اس کے ماں باپ کو، بچوں کے ماں باپ کو چین آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا ایک بکری ذبح کر لو، ضرورت تھی اس وقت ذبح کرنے کی، تو آپ ایسی بکری کو لائے جس کا بچہ بہت چھوٹا تھا۔ فرمایا اس کو ذبح نہ کرو، اس کا بچہ تڑپے گا، ایسی بکری کو ذبح کرو جس کا چھوٹا بچہ نہ ہو۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کیسی پیاری اور کیسی پاکیزہ تعلیم کہ دوسروں کی راحت کا پورا خیال، جانوروں تک کی راحت کا خیال۔ اور ایک ہم ہیں کہ آج دنیا کے اندر ساری چیزیں مہنگی ہو گئی، اور سب سے سستا جو ہو گیا تو حضرت انسان اور اس کا خون سستا۔ انسان سے زیادہ کوئی چیز سستی نہیں، اور اس کے خون سے زیادہ کوئی چیز سستی نہیں۔ حالانکہ اس کی قدر و قیمت کتنی زبردست ہے، اللہ رب کریم نے اپنے کلام پاک میں فرما دیا ہے، جس کسی نے کسی کو بھی جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما۔ اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا، لیکن وہ جب قائل ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، ہم تو مادیگر نیز، تو وہ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سبھی کچھ کر گزرتا ہے، لیکن کب تک؟ اس لیے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ مالک و خالق ہیں، ہم تو مخلوق ہیں، اور ان کے روبرو پیش ہونا ہے، یقیناً پیش ہوں گے، بچ کے جا نہیں سکتے کہیں بھی۔ دنیا کی عدالت سے انسان بھاگ جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگ جاتا ہے، انقلاب آ جاتے ہیں تو فیصلے کل عدم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اللہ کی عدالت میں ضرور پیش ہوگا۔ وہ آدمی جو دنیا میں اپنا حق نہ لے سکے اور داد فریاد سے معذور رہ جائے، اللہ رب العالمین کی عدالت میں وہ فیصلہ مقدمہ دائر کر دے، اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ جو فرماتے ہیں، اور اس طرح سے ظالم کو اور جابر کو، قصور کرنے والے کو جو پکڑنے پر آتے ہیں تو ان بطش ربک لشدید کا مصداق بنا دے، اس کی پکڑ سے بچ کے جا نہیں سکتا کہیں۔ اس لیے اللہ کی پکڑ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو شخص بھی اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کو یاد رکھتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ ہمارے سامنے کبھی بھی اسکوٹر چلاتے ہوئے کوئی جانور آ جائے، ایک دم سے روح جو ہے وہ کانپ جاتی ہے، بدن میں تھر تھری آ جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے۔ اور کتنے ہی ایسے آدمی ہیں کہ جو دیکھنے میں آدمی ہیں، لیکن نہ جانے کہ ان کے ہاتھ سے کتنے آدمی مر چکے۔
اور وہ بھی کب تک جیے گے؟ ایک وقت مقرر ہے، اس سے زیادہ جی نہیں سکتے۔ دنیا میں بڑے بڑے جابر و ظالم آئے، بڑے بڑے فرعون اور نمرود آئے، قارون اور شداد آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہلاکو اور چنگیز خان وغیرہ یہ تاتاری کتنے آدمی مارے ہیں اور آج کہاں ہیں؟ اس طرح سے اللہ کے روبرو جانا ہے، وہاں جواب دینے ہوں گے۔ جو آدمی جواب کا جو ہے قائل ہوگا اور ڈرتا ہوگا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى۔ جو شخص اللہ کے روبرو کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ برا کام کرے گا ہی نہیں۔ اس کو تو ڈر لگے گا کہ میں جب کر لوں گا تو پکڑ ہوگی اور میں جواب دے نہ سکوں گا، اس لیے ایسے کام سے بچتا ہے، اور وہ بچتا ہے اور فائدے میں رہتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتا، اس کو کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ کب تک وہ بے غم رہے گا، اس کو ایسا غم لگے گا کہ اس غم سے چھٹکارا مل نہ سکے۔ گناہ کبیرہ کے جو بیان چل رہے ہیں، من جملہ اس کے یہ ظلم کا بھی بیان ہے، اور ظلم جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور مختلف عنوان اس کے میں نے آپ سے عرض کر دیے ہیں۔ جانوروں کے بارے میں بھی اور انسانوں کے بارے میں بھی اپنے آپ کو پوری طرح سے محتاط رکھیے، اللہ تعالی سے خیر کی دعا مانگتے رہا کیجیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کسی کو پیٹھ پیچھے بدی سے یاد کرنا، بھلائی سے یاد کرنا تو برا نہیں اور گناہ نہیں کہ آدمی کسی کی خوبی کا ذکر کرے، لیکن کسی میں کوئی عیب نکالے اور اس کو برائی سے یاد کرے، یعنی اس کی ذلت کا سامان کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت جو ہے یہ بہت برا اور بہت ہی بڑا جرم ہے اور گناہ کبیرہ۔ آدمی کو اس طرح یاد کرنا کہ وہ بات اس آدمی کو خود کو معلوم ہو جائے تو ناگوار ہو، اور اس کی عدم موجودگی میں یہ اس لیے کہتا ہے کہ اس کو اس بات کی بے فکری ہو جاتی ہے کہ وہ ہے نہیں، ورنہ سامنے کہتے ہوئے ڈرتا ہے، اس لیے پیٹھ پیچھے آرام سے گڑبڑ کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرا تمہارا جو ہے وہ غیبت نہ کرے ایک دوسرے کی۔ اور آگے فرمایا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اس کو ناپسند کرتا ہے۔ غیبت بھی ایسی ہی ہے کہ آدمی گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس لیے غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس سے قبل بھی بارہا یہ مضمون آ چکا ہے اور آتا رہتا ہے۔ اپنی زبان پر تالا ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں معنوی لحاظ سے جو بیماریاں ہیں، من جملہ ان کی یہ بیماری ایسی زبردست اور خطرناک ہے اور ایسی مہلک ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر یوں سمجھ لیجئے ناسور کی طرف پھیلی ہوئی ہے اور دیمک کی طرف پھیلی ہے۔ بھلائی کے ساتھ آدمی کو مشکل سے یاد کرے گا کوئی، برائی کے ساتھ یاد کرنے کے لیے بے قرار، طبیعت جو ہے وہ پریشان رہتی ہے آدمی کی، جب تک کہ وہ حرام نہ کھا لے یہ اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا۔ دو آدمی بھی جمع ہوں گے تو برائی کریں گے، دو عورتیں بھی جمع ہوں گی تو برائی کریں گے، کسی بھی عنوان سے کسی نہ کسی کا برائی کے ساتھ ذکر کرنا۔ اس لیے اس زبان کے اوپر پوری طرح سے پابندی کرنا اور تالا ڈالنا، اس کو لگام لگانا بہت ضروری ہے۔ اور جب بھی نفس اس طرف مائل ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اب یہ شیطان جو ہے شیطنت چاہتا ہے
اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے اور غیبت سے اور برائی سے بچا لیجئے۔ اچھائی سے یاد کرنے والے کم اور برائی سے یاد کرنے والے زیادہ، اور اسی طرح سے بلائی اور خیر جو ہے اس کو زبان پر لاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور برائی کو لاتے ہوئے ذرا بھی شرماتے ہیں۔ یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، یہ در حقیقت بہت بڑا حق ہے جس کی ادائیگی قیامت میں اس بندے کو کرنی ہوگی جس بندے نے حق تلفی کی ہے اور اس طرح سے ظلم و زیادتی کی ہے کسی کی غیبت کر کے اور چغلی کھا کے۔ اس آدمی کو جس نے غیبت کی ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری نیکیاں کتنے آرام سے دوسری طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سامنے کسی نے برائی کی، بلکہ آپ کی برائی کی، آپ نے کچھ کھجوریں اس کے پاس ہدیے کے طور پر بھجوائیں اور فرمایا کہ بھائی جزاک اللہ کہ تم نے اپنی قیمتی نیکیاں مجھے دے دی، اتنی محنت سے نیکیاں کی، اٹھا کر میری برائی کر کے اور مجھے پہنچا دی۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ہے کہ آپ کی کسی نے برائی کی، آپ کو علم ہوا، آپ نے ایک طباق بھر کے بھیج دیا، کھجوروں کا طباق بھیج کر فرمایا کہ اس سے جزاک اللہ کہنا کہ تم نے اپنا بہت ہی قیمتی سرمایہ میرے پاس بھیج دیا، منتقل کر دیا، لو یہ حقیر سا ہدیہ میری طرف سے قبول کر۔ نیکی جو ہے بڑی مشکل سے ہوتی ہے اور وہ بھی پھر مقبول ہو، معلوم نہیں نیکی کرنے والا کر تو رہا ہے، مقبول بھی ہے کہ مسترد اور مردود ہے، اور پھر وہ اٹھا کر اس طرح سے دوسرے کو دے دے آسانی سے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اور اس سے پہلے بھی اور آئندہ بھی یہ چیز جو ہے یوں سمجھ لیں کہ تباہی کے لحاظ سے لذیذ ترین جو ہے زہر ہے، ایسا زہر جس کا زہر ہونا معلوم نہیں ہوتا اور ہماری معاشرت میں گھسا ہوا ہے اور لذیذ ترین ہے کہ اس کو آدمی بہت آرام سے استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، مرتکب ہوتا ہے اور اس کے نقصانات سے پوری طرح متاثر ہوتا ہے لیکن سمجھتا ہی نہیں۔ جیسے سلو پائدن ہے، کھانے کی چیز میں کھا رہا ہے، سلو پائدن بڑے مزے لے رہا ہے، کیا بہترین چیز ہے، لطف آ رہا ہے، کھا کے دل باغ باغ ہو رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ سلو پائدن اندر جا کے کیا اثر کر رہا ہے اور آئندہ جا کے کینسر کر دے گا، کوئی اور بیماری لگا دے گا، اور اس وقت اس کو سارے مزے جو ہیں وہ بہت برے معلوم ہوں گے کہ کاش یہ نہ کھاتا تو آج یہ نہ بچتا۔ تو یہ غیبت جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العالمین وہ سب لکھوا رہے ہیں، نام اعمال میں سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ آج دنیا میں جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو پتہ بھی نہیں، لیکن قیامت میں اللہ رب العالمین آٹومیٹک طریقے سے اس کو بتا دیں گے کہ تیرا حق فلاں کی طرف بنتا ہے، وہ لینے آ جائے گا۔ اور وہاں تو حساب ایسا ہے کہ مقبول اعمال دیے جائیں گے، جو پہلے ہی مسترد ہو گئے ان کا تو کہنے کیا، وہ تو غیرتی کی ٹوکری ہے۔ اور ایسی صورت میں صحیح دست ہو جائے گا دیتے دیتے، کیونکہ آدمی رکتا کہاں ہے، بڑی مشکل سے رکتا ہے، اور یہ رکنا بھی دیکھا جائے تو بہت کم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا ہے، مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عوام تو عوام، خواص بھی اس میں مبتلا، لوگ نہیں رکتے، رکنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جو نہایت خطرناک ہے لیکن بیماری معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ رب کریم نے اس کی شناعت اور اس کی برائی بیان کی ہے اور اس سے رکنے کا حکم فرمایا ہے، اور ایک خاص انداز اختیار فرمایا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، ایک کوڑی پر ایک بچہ مرا ہوا تھا، کن کٹا، سڑا ہوا، پھولا ہوا، فرمایا کہ اس کو کوئی لینے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک طرح سے
آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ ہماری برائیاں اور ہمارے گناہ ان کی حقیقت کیا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں پوری کوشش جاری رکھیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر جس کی برائی کی ہے اس تک خبر نہ پہنچی تو اس وقت اگر آدمی توبہ کر لے، صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو امید ہے کہ گناہ معاف ہو جائے گا اور وہ آدمی جو ہے مطالبہ نہ کرے گا۔ لیکن اگر اس تک خبر پہنچ چکی ہے کہ میری فلاں شخص نے برائی کی ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص پھر اس سے بدلہ ہی لیا جائے۔ عام لوگوں کی غیبت جو ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے، اور خصوصاً بزرگوں کی غیبت اور علماء کی غیبت اور استادوں کی غیبت اور بزرگوں کی غیبت اپنے اور مشائخ کی غیبت اور اپنے ماں باپ کی غیبت اور بھی بدترین ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ علماء کی غیبت کرنے والا تو بدترین آدمی اور ان کا گوشت جو ہے وہ ہضم ہو نہ سکے گا، اس لیے کہ آج کے دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں تو برائی بھی کرتے ہیں، شاگرد بھی ہوتے ہیں تو برائی بھی کرتے ہیں، بڑا بھی بناتے ہیں تو برائی بھی کرتے ہیں، عالم بھی مانتے ہیں، ان سے مسائل بھی پوچھتے ہیں تو برائی بھی کرتے ہیں۔ اس طرح سے اپنی خواہش کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، اور اس طرح علماء کی، فضلاء کی، بزرگوں کی جو غیبت کرتے ہیں بدترین لوگ ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کسی نے بزرگوں کی، علماء کی، فضلاء کی بے عزتی کی، توہین کی، ان کی غیبت کی، چغلی کھائی، اس شخص کا تو یوں سمجھ لے بیڑا غرق ہے۔ اس شخص کو تباہ اور برباد ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کہ غیبت اور چغلی در حقیقت اس کے دل میں جو بغض بھرا ہے، اس کی وجہ سے اس نے اتنی جرأت اور جسارت کی کہ اللہ کے ایسے بندوں کو وہ برا سمجھتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے ایسے بندوں کو جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو برا سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین کو بہت سخت ناگوار ہوتا ہے کہ ایسے بندے کو برا سمجھے۔ اگر وہ اس کی برائی کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سخت ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے ولی کو، میرے دوست کو جو ایذا دیتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرمائے اس کے تباہ و برباد ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہے، لیکن چونکہ آدمی سمجھتا نہیں اس لیے برائیاں کرتا ہے۔ آدمی بہت سے مضامین ہیں اس کی کھوپڑی میں نہیں آتے، چھوٹی سی کھوپڑی ہے، چھوٹی سی سمجھ ہے، یہی سوچ لے کہ شاید میں نہ سمجھاؤں۔ جو یہ کر رہے ہیں اتنے بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی سمجھ مجھ سے زیادہ، ان کا علم مجھ سے زیادہ، ان کا تقویٰ مجھ سے زیادہ، یہ حقیقت کو زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے میں نہ سمجھ سکا ہوں گا۔ لیکن نہیں، اپنے آپ کو چونکہ بڑا سمجھتا ہے، اس بڑائی کی بیماری کی وجہ سے وہ بزرگوں کی خوب اچھی طرح سے غیبت کر لیتا ہے اور اپنا بڑا نقصان کرتا ہے۔ ایسے آدمیوں کو نفع ہوتا ہی نہیں ہے، محروم ہی محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں بہت مشہور بزرگ قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں ایک شخص آتا تھا، بیٹھتا تھا، بہت مضمون دماغ سے اور بڑی توجہ سے سنتا تھا، اور تھوڑے دن کے بعد وہ رونا بھی خوب شروع کیا اس نے، اور خوب روتا تھا اور گڑ گڑاتا تھا، بڑا زبردست مداح نظر آتا تھا۔ مولانا سے فرمایا کہ میں آپ کا بڑا عاشق ہوں، آپ مجھے بیعت کر لیجیے۔ حضرت مولانا قطب الاقطاب تھے، بہت بڑے مرتبے کے بزرگ تھے۔ آپ کو ان کی بزرگی کی ایک بات اب کرتا ہوں جو ان کو بہت بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جو مقام تھے وہ تو تھے ہی تھے، ان میں من جملہ ایک اعزاز انہیں یہ ملا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ شریف جب وہاں آیا ہے گنگوہ میں، تو حضرت مولانا کو دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ یہ جبہ جو مشہور ہے
آیا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا ہے کہ نہیں؟ کسی نے کہا نہیں، دل میں خیال پیدا ہوا۔ رات کو خواب میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ یہ جبہ یہ ابا جی کا ہی ہے، سمجھا؟ اور اس جبے میں میرے ہاتھ کا فلاں جگہ پیوند لگا ہوا ہے، آپ کھول کر دیکھ لیجیے۔ صبح آپ تشریف لے گئے اور جبے شریف کو آپ نے کھول کر توسا دیا، دیکھا جہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نشان بتایا تھا کہ میرے ہاتھ کا پیوند لگا ہوا ہے، وہاں وہ پیوند تھا۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیے بزرگی کا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے اس جبے کی طے کی ہے تو اس کے بعد وہ طے کھلی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ تو ایسی بزرگ ہستی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قلب عطا فرمایا تھا جو آئینے کے مانند تھا اور بہت مجلہ اور مزکا تھا۔ یہ شخص بڑا روتا رہا اور بہت گر گراتا تھا۔ بیعت کی درخواست کی، آپ نے اس کو ٹال دیا۔ کچھ وقت گزرا، پھر درخواست فرمایا کہ بھائی تو یہاں سے جا کہیں اور چلا جا۔ ایک دن وہ سر ہو گیا بہت زیادہ، نہیں نہیں میں تو آپ کے در پر آ پڑا ہوں اور عاشق ہوں اور یہیں رہوں گا اور ایسا ہے ویسا۔ فرمایا نالائق یہاں سے بھاگ جا، تیری مکاری کو میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تو کمبخت انگریز کا جاسوس ہے، بھاگ جا یہاں سے۔ تو اس شخص نے اس صحبت میں بیٹھ کر وہاں بھی مکاری کی، کچھ نہ ہوا، اور جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ صرف اوپر اوپر سے تھا۔ تو اس طرح سے بہت سے آدمی ہوتے ہیں جو اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے۔ یہ بات جو ہے ذرا تھوڑی سی اٹکر ہو گئی، لیکن باہر کہہ سن لیں، بڑی سبق آموز ہے کہ آدمی برائی سے اور غیبت سے گڑبڑ سے باز نہیں آتے، دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں، بزرگوں کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں۔ یہ بزرگ حضرت بابا صاحب کے پاس رہے اور اس کے بعد حضرت بابا صاحب سے اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں دہلی چلا جاؤں۔ آپ نے منع فرمایا، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بڑے قابل تھے۔ حضرت بابا صاحب نے جب انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ بھئی جاؤ تو، اور جو کچھ لکھا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، نہیں مانتے تو چلے جاؤ، لکھے ہوئے کو ہم بھی نہیں ڈال سکتے۔ وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کام شروع کیا، اور عالم یہ ہوا ان کا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایسی زبردست شان تھی کہ بہت زبردست دولت کے انبار رہتے ہیں۔ کوئی بھی سوالی آتا تھا، اس نے کہا حضرت بہت پریشان ہوں، فرماتے تھے یہ سامنے اینٹ رکھی ہے، اس کے نیچے سے تھیلی نکال لا، اور اشرفیاں بالکل تازی نئی بنی ہوئی تھیلی میں بھری ہوئی، لے جا۔ لنگر اتنا جاری رہتا تھا کہ مسلمان بھی اور ہندو بھی سبھی آتے تھے اور کھاتے تھے۔ بادشاہ وقت ان کو اس چیز سے بڑی کھٹک پیدا ہو گئی، وہاں تک خبریں جانے لگی کہ ان کا کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہتے ہیں فلاں جگہ سے تاق میں سے تھیلیاں نکال لاؤ، بستر کے نیچے سے نکال لاؤ، وضو خانے سے نکال لاؤ، کہاں یہ اتنی تھیلیاں انہوں نے اشرفیوں کی چھپا رکھی ہیں، اور اشرفیاں بھی بالکل نئی گھڑی ہوئی ہوتی تھی، نئی بنی ہوئی، انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ کئی ٹکسال لگا۔ یہ تو بڑی زبردست غداری کی بات ہو گئی کہ ہماری سلطنت میں اور ان کی اس طرح چل رہی ہے، ہم بھی اتنی اشرفیاں نہیں بانٹتے۔ ایک شخص وہ آیا، رو رہا ہے، پوچھا بھئی کیا بات ہے، کہو کیا کہنا ہے کہو۔
کہا جی میری بیوی سخت بیمار ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ کہا کچھ رقم چاہیے۔ کتنی چاہیے؟ اتنے ہزار۔ میں بادشاہ کے یہاں ملازم تھا، وہاں سے نکال دیا گیا ہوں، بے روزگار ہو گیا ہوں، تو کہو پھر کیا کہنا ہے، کیا چاہیے؟ کہا جی اتنے ہزار اشرفیاں اگر مل جائے، بچوں کا ساتھ ہے، خرچے بہت ہیں۔ اور کہا جی اتنے کا مقروض ہوں۔ وہ بیان کرتا گیا، فرماتے گئے کہ اور مگرمچھ کے آنسو بہائے جا، تو اور جو کچھ کہنا ہے کہو۔ وہ پھیلتا رہا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ بتا کتنی رقم ہوئی جو تو نے مجھ سے کہی ہے؟ کہا جی 25,000۔ فرمایا کمبخت، ساری جو میں نے جوڑی ہے 22,500 ہوئی ہے اور تو 25,000 کہہ رہا ہے، چل 25 ہی لے جا۔ اچھا جا فلاں جگہ سے ذرا اتنی تھیلیاں اٹھا دے۔ تھیلیاں اٹھا کے لایا۔ آپ نے فرمایا کہ کمبخت تو لے کے جا تو رہا ہے، تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں، مجھے پکا پتا ہے تو بادشاہ کا جاسوس ہے، اس کا بھیجا ہوا آدمی، لیکن جا لے جا، ہمارے یہاں نہ نہیں ہے، جا لے جا۔ اس کے بعد وہ لے گیا اور اس نے کہا حضور والا وہاں تو یہ قصہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ جب حضرت کا وصال ہو گیا تو آپ کے خدام خاص جو تھے انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت نے یعنی حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی ہے میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی عصر سے پہلے کی سنت فوت نہ ہوئی، کبھی بھی غیر عورت پر نگاہ نہ پڑی، تہجد کی نماز قضا نہ ہو۔ اتنا بڑا مجمع ہے، بے حساب آدمی جمع ہے کہ آج اتنے بڑے بزرگ جو ہیں دنیا سے رخصت ہو گئے، اندھیرا ہو گیا، ان کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اتنی کڑی شرطیں۔ پھر اعلان ہوتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے، اعلان پر اعلان ہو رہا ہے، آگے کوئی آتا نہیں۔
یا اللہ، اتنے بڑے مجمع کے اندر کون ایسی شخصیت ہے کہ جو آپ کا جنازہ پڑھائے؟ اور ظاہر ہے کہ آپ نے جو وصیت کی ہے تو یقیناً کوئی ہستی ہے تو صحیح، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا جنازہ یوں ہی رکھا رہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہستی ہیں کون۔ جب اعلان پر اعلان ہوتے رہے تو لوگ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ فرمایا کہ آج حضرت نے مجھے رسوا کر جو سامنے آئے جنازہ پڑھانے کے لیے تو دیکھا وقت کے بادشاہ ہیں حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ۔ محبت اور عقیدت اور خدمت اس نے دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے بزرگ کا جنازہ ایسی ہستی نے پڑھایا، وہ خود بھی بزرگ اور یہ بھی بزرگ۔ ظاہر ہے ایک مخدوم ہے اور ایک خادم ہے، اور یہ خادمیت میں بھی جو مقام ملا ہے تو یہ بھی جو ہے ہر کس و ناقص کو تو نہیں ملتا۔ آپ نے مٹایا ہے حضرت سلطان کی خدمت میں رہ کر، حضرت شیخ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر اپنے کو مٹایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایسی کی ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کی ہے، اور اس طرح سے اعمال کے اندر اتنے پختہ ہیں کہ عصر سے پہلے کی سنت اور تہجد کبھی فوت نہیں، ورنہ تو بڑے بڑے عالم موجود تھے مجمع میں، لاکھوں آدمی تھے، لیکن اس شرط پر اترنے والے ایک ہی شخص تھے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، اہل اللہ سے کبھی بھی بغض و عداوت نہ رکھیے۔ ایک شخص کا میں نے بہت معتبر اور بہت مستند اور نیک آدمیوں سے سنا، پاکستان جب بننے والا تھا تو آپ کو معلوم ہے تو بڑی جماعتیں چل رہی تھی، کانگریس اور مسلم لیگ، اور ہر ایک کا اپنا رجحان ہے، کوئی ادھر تھا کوئی ادھر۔ تو ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، وہ ایک اسٹیشن پر پہنچے، اپنی تحریک کے سلسلے میں گوشہ تھے، مخالف تحریک کے ایک شخص نے ان کے چہرے اور داڑھی پر تھوک دیا غصے میں، اور داڑھی پکڑ لی۔ انہوں نے خدام حالانکہ ساتھ تھے، مارنا چاہتے تھے، منع کیا، فرمایا کہ چھوڑ تو دیا، معاف بھی کر دیا، لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکا کہ اس نے زبردست توہین کی تھی اللہ کے نیک بندے کی، اور توہین کی تھی شعار دین کی، داڑھی کی توہین کی تھی اور بزرگ کی توہین کی۔ اس کے متعلق تاریخ میں بتاتے ہیں کہ لکھا گیا ہے، ان حضرات نے تو جنہوں نے یہ دیکھا ہے انہوں نے بیان کیا، وہ شخص بہت بیمار رہ کر مرا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، اور مرنے کے بعد جب پڑا رہا کسی نے اس کو دفن نہیں کیا، اس کو زمین میں بھی قبول نہیں کیا، اسے کسی کتے بلی نے، گدھوں نے اور چیلوں کبوں نے بھی نہیں کھایا، زمین میں یوں ہی پڑا جو ہے وہ سڑا اور پھٹا پھولا، اور اس طرح سے کوئی اس کے قریب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی زبردست ہے، اس لیے اللہ کے بندوں سے اور خاص طور سے علماء، فضلاء، بزرگان دین، ان سے محبت جو ہے بڑی ضروری ہے۔ اس محبت کے ثمرے کو ابھی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آنے کا وقت آئے گا تو جب سمجھ میں آ جائے گی کہ بزرگوں کی محبت سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھنے والا ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ ایک واقعہ ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے بھی میں نے عرض کیا، ایک شخص تھا بڑا گناہگار تھا، لیکن اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے تھے، اور ساتھ میں ایک شخص تھا بہت عبادت گزار تھا۔ اس گناہگار شخص نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر چلے آ رہے ہیں، دل میں اس کے محبت جوش مارنے لگی، اللہ کے محبوب بندے کو دیکھو، اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پیغمبر کی زیارت نصیب ہوگی، میرے گناہ جھڑ سکتے ہو سکتا، محبت سے کھڑا ہو گیا۔ وہ جو ساتھ تھا آپ کے، اس کے دل میں اس شخص کی طرف سے بغض و عناد تھا،
اس شخص نے تو گناہگار نے دعا کی یا اللہ میں ہوں تو گناہگار لیکن آپ بڑے کریم ہیں, آپ کے محبوب بندوں سے محبت رکھتا ہوں, آپ مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر دیں. عاجزی کے ساتھ دعا کر لیا. اور یہ شخص جو تھا اس میں انا آ گئی تھی, عبادت کر کے غرور تکبر پیدا ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ میں اس نالائق آدمی سے گناہگار سے سخت نفرت رکھتا ہوں اور جہاں یہ ہوگا وہاں میں نہیں جاؤں. یا اللہ جہاں یہ ہو وہاں میں جانا نہیں چاہتا. اللہ کی شان دیکھیے, اس بیچارے کا جو گناہگار تھا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میرے محبوب بندوں میں داخل کرو. اس لیے کہ اس نے بڑی عاجزی سے مجھ سے دعا کی کہ مجھے اپنے محبوب بندوں میں داخل کر لیجئے, شامل کر لیجئے, اور میں آپ کے محبوب بندوں سے محبت رکھتا ہوں. اور اس شخص نے کہا کہ جہاں آپ کا یہ بندہ ہوگا وہاں میں نہیں جاؤں گا, لہذا میں نے اپنے محبوب بندے کو جنت میں بھیجا ہے, یہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, دوسرا ٹھکانہ جہنم میں پھینکو اس کو جاتا. میرے ایسے بندے سے جو میرے نیک بندوں سے محبت رکھتا ہے یہ بغض رکھتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں سے محبت بھی کام آئے گی, بخشش کا سامان ہو جائے. اور جو بغض و عداوت رکھتے ہیں, میں تو اپنی زندگی میں بہتوں کو دیکھ چکا ہوں, ان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی زبردست پکڑ آتی ہے کہ اللہ کی پناہ. ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں اور گزر چکے ہیں جنہوں نے اللہ کے ولیوں کو, اللہ کے محبوب بندوں کو, اللہ کے پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا. لیکن ان کے اس طرح سے بک کرنے سے کیا ہوتا ہے, وہ تو مثال پکی اور صاف ہے کہ جو اوپر تھوکتا ہے چاند پہ تھوکتا ہے, چاند پہ تو جاتا ہی نہیں, وہ تو نیچے واپس آتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی برائی کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے تو درجے بلند ہوتے ہیں. اور اگر کوئی گناہگار تھا کسی درجے میں اور ہے نیک بندہ, گناہگار بھی ہے تو اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں, اور اگر گناہگار نہیں ہے نیک ہی نیک ہے تو درجے بلند ہوتے ہیں یقیناً. لیکن اس شخص کے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ یہ غیبت اور چغلی برائی بہت بری چیز ہے, اور اس کی وجہ سے آدمی نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچے گا, یعنی بدترین درجہ ہے جہنم کے اندر, وہاں جائے گا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے, آپ نے فرمایا کہ زبان یہ جرم, یعنی جیم کے زیر کے ساتھ جسامت کو کہتے ہیں کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر, اور جیم کے پیش کے ساتھ جرم آپ اور ہم سب جانتے ہیں برائی. تو اس لیے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو, ایک زبان کی, ایک شرمگاہ کی, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو جبڑوں کے درمیان میں چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے, بہت تیز چلتا ہے, اس کو تم سنبھالو, اس کی حفاظت کرو تو بڑی عافیت میں رہو گے. اور جب تم اس کی ضمانت دے دو گے اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو گے تو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جو شخص زبان سے برائی نہ کرے گا, شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اور بہت برائیوں سے آج خود بچ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. مردوں میں بھی یہ بیماری عام ہے اور عورتوں میں بھی, اور عورتوں میں اور زیادہ ہے. اس لیے عورتوں کو بھی خاص طور سے اس طرح توجہ کرنی چاہیے اور خیال رکھیں کہ برائی نہ کریں, ورنہ جہاں بھی دو عورتیں بیٹھیں گی محفل میں بیٹھتے ہی کسی بھی عنوان سے کسی کی بھی برائی شروع کر دیتی. اس لیے ہمیشہ عورتیں بھی خیال رکھیں اور مرد بھی خیال رکھیں, جہاں نفس بہکانے لگے, شیطان بہکانے لگے, برائی کا سلسلہ شروع ہونے لگے, فوراً مضمون کو بدل دیں. حکم تو یہ ہے کہ جہاں کہیں برائی ہو رہی ہو کسی کی, وہاں سے اٹھ جاؤ, اس محفل میں شریک نہ رہو. شریک ہو گئے تو برابر کے گناہ میں بھی شریک ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہے کسی کے حق میں بدگمان ہونا. اس کے لیے بھی قرآن پاک میں حق سبحانہ و تعالی نے منع فرما دیا. اس لیے کہ آدمی بدگمان ہوتا ہے, بدگمانی پھر اس کے دل میں رکتی نہیں, وہ اس کو پھیلاتا ہے, اور اس طرح سے جرم کا وہ بہت بڑے درجے میں مرتکب ہوتا ہے. اور بدگمانی یہ ہے کہ آدمی
حقیقت کے خلاف کوئی چیز سوچ لے اور اس کو حقیقت سمجھے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ حضرت انسان کی عادت ہے کہ جب اس کو کوئی چیز خلاف واقعہ نظر آئے گی، محسوس ہوگی، تو اس کے دل میں ایک چبھن ہوگی اور پیٹ میں اس کے درد ہوگی، اور اس کا دل یہ چاہے گا کہ اس چیز کو آگے پہنچا دوں تاکہ میرا دل ہلکا ہو جائے۔ ایک شخص تھے، بات ہے ویسے ذرا عجیب سی اور سبق آموز ہے، تو انہوں نے سنا کہ مشہور ہے، تجربے کی باتوں میں سے ہے کہ آدمی عورت پر بھروسہ نہ کرے۔ اس نے کہا کہ میں تو نہیں مانتا اس بات کو۔ انہوں نے کہا کہ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ انہوں نے یہ کیا کہ ایک سفید کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کے لائے جس سے خون ٹپک رہا تھا، اور گھر میں لا کر بیوی سے کہا کسی سے بتانا نہیں، ایک مسئلہ ہو گیا مجھ سے، اور یہ تم اپنے تک ہی رکھنا، اور گڑھا کھود کے اس کو دبا دیا۔ بیوی نے یہ دیکھا کہ سفید کپڑے میں کچھ لپٹا ہوا ہے، تو اس نے کہا ہو نہ ہو یہ کسی کو قتل کر کے آئے، اور لاش بھی ساتھ لے آئے ہیں، سفید کپڑا کفن ہے، اس لیے لٹھے میں لپیٹا ہے انہوں نے اور خون ٹپک رہا ہے۔ بیوی ہے، منع کر دیا ہے، لیکن یہاں تجربہ کرنا ہے ان کو، اس لیے لا کے چھپا دیا۔ بیوی کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اور اوپر سے چونکہ منع بھی کر دیا ہے تو پیٹ کا درد زیادہ ہی ہوگا۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر کسی بات کو پھیلانا ہو تو اس کے ساتھ یہ کہہ دیا کرو کہ کسی سے کہنا مت، دیکھو وہ کیسے پھیلتی۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ کسی سے کہنا مت، یہ تیری میری بات ہے، ہو گیا جو ہونا تھا لیکن اپنے تک رکھنا۔ اس کے پیٹ میں درد زیادہ ہو رہا تھا، پڑوسن سے جا کے کہا کہ بات بڑی خطرناک ہو گئی ہے، میرے شوہر سے قتل ہو گیا اور اس نے یہاں لا کے گھر میں لاش چھپا دی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، سفید کپڑے میں کچھ لٹھے میں لپیٹ کر لایا ہے، خون ٹپک رہا تھا، لیکن تم سے میں نے کہہ دیا ہے تم کسی سے کہنا مت۔ اس نے دوسری پڑوسن سے کہہ دیا، تیسری سے کہہ دیا، اس طرح عورتوں کے بعد مردوں میں بات چلی گئی، مردوں سے بات تھانے میں چلی گئی کہ اس گھر میں قتل ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ تو دفن کر کے دبا دبو کے اور چلا گیا باہر۔ اب جو تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ گھر پہ جھمگٹا لگا ہوا ہے لوگوں کا، اور پولیس بھی کھڑی ہے۔ یہ آیا انجان بن کے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ پولیس والوں نے کہا صاحب اس گھر میں قتل ہو گیا ہے، رپورٹ ہوئی ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں قتل ہو گیا ہے اور قتل ہو کے لاش چھپا بھی دی ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں کارروائی کے لیے آئے۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ حضرات کو کسی نے غلط اطلاع دی، ایسی کوئی بات نہیں، اور یہ گھر میرا ہی ہے۔ لوگوں سے پوچھا بھائی آپ لوگ کیوں جمع ہے؟ کہا جی یہاں قتل ہو گیا۔ بہت سارے آدمی انجان بھی جمع تھے، انہیں کیا پتا کہ یہی صاحب خانہ ہے، صاحب یہاں کے آدمی جو ہے اس نے قتل بھی کیا ہے اور لاش کو گھر میں لا کے دبا لیا ہے۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، آپ حضرات اپنے اپنے گھروں کو جائیں، کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں صاحب کیسے جائیں، یہ تو سارے پورے محلے میں اڑ گئی۔ پولیس جو تھی اس نے کہا کہ ہم کارروائی کریں گے، آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی گھر میرا ہی ہے، قصہ کچھ نہیں، میری بیوی کا اور میرا معاملہ ہے، آپ حضرات مہربانی کریں واپس چلے جائیں، کوئی بات نہیں، جس نے بھی آپ کو رپورٹ کرائے غلط کرا۔ جب وہ نہیں مانے، محلے والے بھی نہیں مانے، تو اس نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کے لیے اس طرح سے کسی سے جب بات سنی کہ عورت پر بھروسہ نہ کرنا، تو آدما نے کو یہ کیا تھا، اور قصہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ حضرات نہیں مانتے تو آ جائیے دیکھ لیجئے کیا دفن ہے۔ وہ لے آیا، اندر لانے کے بعد بیوی سے کہا کمبخت تجھے پہلے ہی کہا تھا کسی سے کچھ کہنا مت، تو نے یہ کہہ کر سارے محلے کو جمع کر لیا، پولیس کو جمع کر لیا، کیا غضب ڈال دیا؟ کہا میں نے تو کسی سے نہیں، صرف ایک پڑوسن سے کہا تھا۔ اب تجھے کہا تھا کہ کچھ مت کہنا، تو نے کیا کہہ دیا کہ سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش تھی اور ٹپک بھی رہا تھا خون اس میں سے، تو لاش ہی تھی۔ پولیس باہر کھڑی ہے، آدمی کھڑے، محلے والے ایک طرف ہو جا، بلا روانہ۔
باہر کیب انہیں ایک طرف کر کے لایا اندر، اور لانے کے بعد گڑھا کھود کے ان کو کہا دیکھیے کپڑا جو نکالا، کپڑے میں سے اب جو کھول کے دکھایا تو بکرے کی سری. سمجھا؟ تو اس لیے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بدگمانی ہوئی اور اس نے کہا کہ اب دوسرے سے کہو. کوئی شخص اپنی کسی عزیزہ کے ساتھ جا رہا ہے، ہمیں کیا سروکار کے کون ہے، اس نے دیکھا اوہو یہ ساتھ میں کوئی عورت لے کے جا رہا ہے، اپنے طور پر ہی اس نے تانا بانا جلدی سے بنا، یہ آدمی بدماش ہو گیا، کسی غیر عورت کو ہی لے جا رہا ہوگا. اس نے دوسروں سے کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی غیر عورت کو لے جا رہا ہے. کسی سے پوچھا بھی کہ یہ کون ہے، کیا پتا اس کی بیوی ہے، کیا پتا اس کی بیٹی ہے، کیا پتا اس کی بھانجی ہے، تمہیں پوچھا نہیں، تمہیں پتا نہیں، کیسے اڑا دیا. یہ بدگمانی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چادریں تقسیم ہوئی، آپ کے پاس 2 چادریں تھیں. ایک شخص نے کہا کہ آپ عجیب بات ہے، ایسا عدل و انصاف کرتے ہیں اور آپ نے یہاں 2 چادریں لے لی. فرمایا کہ بھائی تحقیق تو کر لے پہلے، یہ 2 چادریں میرے پاس کیسی ہیں؟ میری چادر تو ایک ہی تھی، ایک میرے بیٹے نے دی ہے جو اس کو ملی تھی. اب اگر میرے پاس 2 چادریں ہو گئی تو کیا مطلب مذائقہ ہے؟ اس نے پوچھا نہیں، تحقیق نہیں کی، صرف یہ کہ جی امیر المومنین ہیں اس لیے انہوں نے 2 لے لی ہوں گی. اس طرح سے بہت سے معاملات زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں. آدمی معلومات نہیں کرتا، پوچھتا نہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدگمانی کی بھی جڑ کاٹی ہے. ایک مرتبہ ایک ام المومنین کے ساتھ آپ جا رہے تھے، ایک صحابی بیٹھے تھے راستے میں، آپ نے سلام کیا اور ام المومنین سے فرمایا ذرا آگے چلیے میں ابھی آ رہا ہوں، اور پلٹ کر آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میری بیوی ہے. جبکہ وہاں بدگمانی کا تصور نہیں، امت کو سبق سکھایا ہے. ادھر والے کو تو یہ چاہیے کہ وہ بدگمان نہ ہو، وہ سوچے کہ یہ ان کی کوئی قریبی عزیزہ ہوگی جبھی لے جا رہے ہیں ساتھ. اور ادھر حکم دیا کہ بدگمانی کا امکان ہو تو اس کی جڑ کاٹ دو کہ میری یہ عزیزہ ہیں جو بھی ہے بتا دو تاکہ جڑ کٹ جائے، ورنہ یہ شخص بدنام کر دے گا. ایک بزرگ تھے، لوگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے، تنگ کرنے لگے، پریشان بہت کرنے لگے، تانتا بندہ رہنے لگا، وہ بیچارے عبادت نہیں کر پاتے. انہوں نے ظاہری ایک عنوان ایسا اختیار کیا کہ لوگوں نے کہا توبہ توبہ، یہ کوئی بزرگ ہے، یہ تو بڑے بدماش آدمی ہے. کیا یہ کہ اپنی بیوی کو انہوں نے سمجھا دیا کہ تم ایک طرح سے دوسرے راستے میں آ جانا، ادھر سے میں آ جاؤں گا اور لوگوں کے سامنے میں تمہیں چھیڑوں گا. دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ یہ ادھر سے آئیں، یہ ادھر سے آئے تو غیر عورت. میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے برا سمجھے، میری جان چھوٹ جائے، مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے. بیوی جو ہے وہ ادھر سے آ گئی، خود ادھر سے آ گئے، راستے میں ان کو جائز طریقے سے چھیڑ دیا اور اس طرح سے چلنے لگے. لوگ دیکھ کر کہتے توبہ توبہ، یہ کوئی بزرگ ہے، ارے غیر عورت ادھر سے آئی تھی، اس کو چھیڑ دیا اور یہ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. ذرا سی دیر میں بدنام کر کے رکھ دیا. کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے. اور جو حقیقت سمجھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو بزرگ ہی ہیں، یہ آپ نے ایک ہیلا کیا ہے بچنے کے لیے، لیکن ہم آپ کو چھوڑیں گے کہاں؟ ہم تو آپ کی خدمت میں رہیں گے، آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. جو نادان تھے، نالائق تھے، وہ بدگمان ہو گئے، بھاگ گئے. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم یہی ہے کہ بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، تم کسی کی تجسس میں مت پڑو اور اس طرح سے اس کے رازوں کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو. اتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے گھروں کے کان لگا کے باتیں سنتے ہیں. ٹیلی فون پر آج کل تو بڑا چکر چل گیا ہے، ٹیلی فون عام ہو گئے ہیں، ٹیلی فون پر دوسروں کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں اور اس طرح سے دوسروں کے راز سے واقف ہونے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں. گناہ کبیرہ ہے. اس لیے ان تمام لایانی کاموں سے بچنا بہت ضروری اور فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے.
فرماتے ہیں آگے ہے اپنے کو غیروں سے اچھا جاننا، یہ غرور اور تکبر کی بات ہے۔ آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور ایک طرح سے دوسروں کے ساتھ پھر جب برا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے تو برتاوا بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ ایسا شخص وہ خود بدترین ہے، برا ہے، اللہ کی نظروں میں ذلیل ہے، حقیر ہے، مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اپنے کو بہت کم تر سمجھتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اپنے کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں، عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتے ہیں۔ غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ حقیقت ظاہر کی ہے اور اس کا مسلسل اظہار کیا ہے کہ اپنے کو فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے کو کتے اور بلی سے بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عین اس وقت بھی جب میں کسی کو تنبیہ کرتا ہوں اس وقت بھی میں اپنے کو اس سے حقیر ہی سمجھتا ہوں۔ اس کی اصلاح کے لیے تنبیہ کی جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیر ہے یا ذلیل ہے، میں اپنے کو حقیر سمجھتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے ہمارے مکہ مکرمہ میں، ان کا وصال ہوا اور وہیں وہ دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ہماری سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے اور بڑے زبردست ولی تھے۔ میں نے ان سے جب بھی دعا کی درخواست کی، دعا تو دے دیتے تھے، ساتھ میں فرماتے تھے دعا کریں کہ اللہ اس کتے کو بخش دے، یہ ان کی زبان پر آتا ہے۔ حرم محترم میں ان کی ہماری آخری ملاقاتیں ایک دو ہوئی۔ وہ عمرے کو گئے ہوئے تھے، میں وہیں رہ رہا تھا، تو معلوم ہوا کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ملاقات کی صبح کے وقت میں، اشراق کے وقت، حضرت میں فلاں فلاں شخص ہوں، تعارف کرا، اچھا وہ پہچان گئے۔ حضرت دعا فرمائیے، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کرائی۔ کعبے کے سامنے بیٹھے چند فٹ کے فاصلے پر دعا کرو اللہ اس کتے کو بخش، اور اپنے کو حقیر ہی سمجھتے تھے۔ اور بزرگی کا یہ عالم کہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی یا گھر پر ہی اپنی اہلیہ سے فرما گئے تھے میں ساتھ لے چلنے کا تو ذمہ دار ہوں، واپسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، کبھی کل کو مجھے کچھ کہو، سوچ لو اگر چلنا ہو۔ یعنی پہلے کشف ہو گیا کہ جانا تو ہے، آنا نہیں ہے۔ ایسے پائے کے بزرگ، حالانکہ اس سے پہلے بھی جاتے رہے۔ فرمایا کہ بہت اچھا، اور بالکل ٹھیک ہے۔ اشراق کے وقت بیٹھے ہوئے عبادت میں مصروف رہے، دھوپ تیز ہو گئی، ہر مشیت الہی کار فرما، دھوپ لگ گئی، بخار ہو گیا، اور اسی میں وہ 3-4 دن بیمار رہے۔ جمعے کا دن، عین جمعے کی نماز کے وقت ان کا وصال ہوا۔ جمعے میں، عشاء میں، شام کو ان کا جنازہ آیا اور جنت المعلا میں دفن ہو گئے۔ میں نے ان کو دیکھا نہیں، تو میں یہ سمجھا کہ چند دن رہ کر ہر شخص جو ہے مدینہ منورہ جاتا ہے، تو وہاں میرے پاس کچھ دوست بن گئے تھے، بیٹھتے اٹھتے تھے ہم صبح اشراق تک، اور اشراق پڑھ کے جایا کرتے تھے۔ وہاں باتیں ہو رہی تھی تو ایک شخص کہنے لگے، جیسے مولانا مفتی خلیل صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ، ارے مفتی صاحب تو ابھی مدینہ منورہ گئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے مفتی صاحب مدینہ منورہ کہاں، وہ تو گئے جنت المعلا۔ ارے کب؟ کہنے لگے جمعے کو ان کا وصال ہو گیا۔ پھر میرے چھوٹے بھائی وہاں رہا کرتے تھے مرحوم، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا بعد میں، جب ادھر ذکر ہو چکا 1-2 دن کے بعد، کہا کہ ایک بزرگ تھے، ان کا یہ نام تھا، آپ کو علم ہے کہ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا میں تو خوب جانتا ہوں قریب سے۔ کہا کہ ان کا جمعے کو وصال ہو گیا۔ میں نے کہا کمال ہو گیا کہ ذکر نہ کیا۔ تو ایک طرح سے ان کا یہ ہوا کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہمارے ایک بزرگ ہیں جو اب یہاں ہیں، وہاں رہتے تھے، ان کے یہاں تشریف لے جاتے تھے، ایک بیان کیا، اور اس بیان میں انہوں نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی قبر میں،
یعنی حضرت مفتی صاحب کی قبر کھدی ہوئی ہے، حضرت مفتی صاحب اس میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ساتھ میں خلفاء بھی ہیں اور بات چیت ہوئی ہے، یہ لیٹے ہوئے ہیں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، کافی دیر بعد ہوئی تو حضرات خلفاء نے فرمایا حضور چلیے بہت دیر ہو، فرمایا ابھی چلتے ہیں، پھر بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، پھر کہا کہ حضور چلیے بہت دیر ہو گئی، فرمایا بس بھائی اچھا چلتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اچھا بھائی اب تو ہم جا رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ پھر ملاقات ہو، اور درمیان میں زیادہ وقت ہی نہ گزرا کہ وہ حقیقت ہو گئی۔ حضرت مفتی صاحب نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو ہمارے بزرگ جو ہے ان کو کچھ گمان ہوا کہ شاید کہ معاملہ جو ہے قریب ہی ہے۔ ایسے بزرگ تھے کہ جن کو وقت سے پہلے یعنی اس چیز کا علم ہو گیا، اللہ رب العالمین کی شان ہے، لیکن اپنے کو حقیر اتنا سمجھتے تھے کہ کتا کہتے ہیں۔ تو یہ عاجزی اور انکساری دل سے، یہ اوپر کا تصنع نہیں، یہ تکلف نہیں، اوپر سے بڑا مسکین بنا ہوا ہے، اندر سے فرعون۔ اللہ کے یہاں عاجزی اور انکساری بہت محبوب ہے اور بہت مقبول ہے، اور ہماری طرف سے بہت مطلوب ہے۔ یعنی ہم بندوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مسکنت ہم پر غالب، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مسکنت غالب تھی، حضرات صحابہ کرام میں مسکنت غالب ہوئی، پہلے اسلام لانے سے پہلے جو کچھ بھی تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد دیکھیے کیا مسکنت کا عاجزی اور انکساری کا پیکر، اور یہی اللہ کے سارے نیک بندوں، سارے پیغمبروں کے۔ اسی لیے آپ نے دعا فرمائی یا اللہ مجھے مسکینوں میں ہی زندہ فرمائیے اور میرا حشر جو ہے مسکینوں میں فرمائیے۔ تو یہ عاجزی، انکساری، مسکنت، تواضع، یہ بہت ہی محبوب صفات ہے، اور یہ پیدا ہوتی ہیں جب آدمی اپنے کو پامال کرتا ہے کسی ایسے کے سامنے کہ جو خود پامال ہو چکا ہے، جو خود پامال ہو گئے ہیں، فنا ہو گئے ہیں، ان کے پاس یہ جائے گا، بیٹھے گا، پامال ہونے کا ارادہ لے کر جائے گا تو پھر یہ پامال ہو، ورنہ تو ابھی میں آپ کو قصے سنا چکا ہوں دو کہ وہاں گئے بھی ایسے مقامات پر پہنچے لیکن محروم رہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، آپ کی صحبت اقدس میں بیٹھے ہیں منافقین، لیکن کوئی طلب نہیں ہے، دل میں بغض بھرا ہوا ہے، کفر بھرا ہوا ہے، دیکھیے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے تک۔ اور جو طلب سے آئے، اخلاص سے آئے، فنائیت ان میں پیدا ہوئی، اپنے کو مٹا لیا، اور اس کے بعد پھر دیکھیے ان کو مقام کیا ملے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اس لیے یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ درخت بھی بڑا اچھا لگتا ہے جو پھلوں سے لگ جاتا ہے اور جھک جاتا ہے، اسی طرح سے سراہی جو ہے وہ جھکتی ہے، اور اس طرح سے اس کے اندر سے دیکھیے کس قدر زبردست شیریں پانی اور ٹھنڈا پانی ہے۔ تو اس لیے انسان کو انسان بننا یہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے اور شرط ہے کہ وہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی صحبت میں رہے، ان ہستیوں کے پاس بیٹھے اٹھے جنہوں نے اپنے کو فنا کر دیا۔ جب اہل فنا کے پاس بیٹھیں گے تو ایسی صورت میں طبیعت کے اندر فنا ہی پیدا ہو۔ جس آدمی کی طبیعت میں بقا کا جذبہ ابھرتا ہو، شیطنت جاگتی ہو، اور تکبر اس کا جو ہے وہ اس کو تنگ کرتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ بزرگوں کی صحبت میں جائے، ان کے پاؤں دبائے، ان کی جوتیاں سیدھی کرے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے، اللہ کے ایسے محبوب اور نیک بندوں کی دعائیں لے، یقیناً کایا پلٹ جائے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایسے بتیرے آدمی آئے جو شروع میں آپ سمجھ لیجئے سراپا فرعون تھے، فرعون سے پڑھ آپ کے پاس آئے، بیٹھے، باتیں سنی، دعائیں لی، شریک دعا رہے، اور اس طرح سے طلب کے ساتھ آئے تھے، طلب کے ساتھ آئے تھے، اور اپنے اندر ان باتوں کو جذب کرتے رہے، وہ جذبہ فنائیت اپنے اندر بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا۔
اس لیے اہل فنا کے پاس بیٹھیں گے تو فنائیت پیدا ہوگی، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے کہ جن کو بقا کا بھوت سوار ہے تو وہاں تو پھر بقا کی سوچے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، عاجزی اور انکساری اور تواضع کا پیکر بنا۔ آدمی غرور اور تکبر میں ذلیل اور خوار ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری میں سرخرو ہوتا ہے، اور یہ ایسی پیاری چیز ہے، ہم نے دیکھا ہے جس کسی میں بھی عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور وفا شعاری ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب بناتے ہیں، ساری مخلوق کا محبوب بناتے ہیں، سارے ان کے ساتھ میں بہت ہی تواضع سے پیش آتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت محبت اور عقیدت سے پیش آتے ہیں۔ بڑے بڑے فرعون بھی ایسے حضرات کے سامنے بالکل موم ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کا ایک واقعہ میں نے سنا ہے ایک شخص کی زبانی، ایک راجا کے یہاں بلکہ ایک نواب کے یہاں ہاتھی بتر گئے، بڑے بڑے ہاتھی، اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، اور خطرہ یہ ہے کہ نہ جانے اب یہ بگڑنے کے بعد کتنا نقصان کر دیں۔ ایک درویش تھے اہل اللہ میں سے، وہ بھی وہیں رہا کرتے تھے، انہیں اطلاع ہوئی کہ ہاتھی بدک گیا ہے، بہت مشکل پیش آ جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ گئے وہ، لوگوں نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ ہاتھی بڑا خوخار ہو رہا ہے، پکڑ کر آپ کو بالکل کچل دے گا، پٹک دے گا، نہ جانے کیا کچھ کر دے گا۔ اس نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ عاجزی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کرتے ہوئے آگے چلے۔ وہاں اس وقت جو ان کے خادم تھے، سائنس تھے، اس تک کو بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے جائے، لیکن یہ بزرگ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس وقت تو سب کو یہ ہو رہا تھا کہ کسی طرح یہ قابو میں آ جائے۔ آپ نے اللہ کا ذکر کیا، ذکر کرتے کرتے چلے گئے اور اس کے پاس پہنچے، ہاتھی بالکل چپ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس کی سونڈ پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، پیار سے تھپکتے رہے اور اس کی سونڈ پر ہاتھ پھیرتے رہے، اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اس کا غصہ ایسا معلوم ہوا جیسے نچوڑ کر نکال دیا۔ اشارہ دیا سائز کو کہ آ کر اس کی ٹانگ باندھ، اور بہت پیار کرتے رہے۔ اس کے بعد دیکھا تو وہ ہاتھی جو ذرا دیر پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ تہلکا مچا دے گا، تباہی مچا دے گا، بالکل چپ کھڑا ہے۔ تو اہل فنا کی حالت کچھ ایسی ہی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کو بقا ایسی ہی عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے، اے الہ العالمین اپنا کرم فرمائیے، طاعات کی توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے۔ اے الہ العالمین ہم بہت کمزور ہیں، نفس اور شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اے اللہ ہماری قدم قدم پر مدد فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، غالین اور مغلوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے۔ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اے الہ العالمین ہم سے نیکیاں ہی نیکیاں کرا لیجیے، گناہ ہم سے بالکل چھڑا دیجیے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت سے صالحانہ محبت عطا فرما دیجیے، ہمیں متبع سنت بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین ہمیں عاجزی اور انکساری اور تواضع کا پیکر بنا دیجیے، اخلاص اور اخلاق کا پیکر بنا دیجیے، غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین غیبت سے، بدگوئی سے، بدگمانی سے اور تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین ہماری گزشتہ زندگی میں ہم سے جو کچھ بھی خطائیں ہوئی ہیں آپ علیم و خبیر ہیں، اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ بھی جان کر کیے یا بھول کر کیے، کلم کھلا کیے یا چھپ کر کیے، تم معاف فرما لیجیے۔ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں۔ اے اللہ ہمیں آپ کے روبرو حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اور یا اللہ ہم آپ کے روبرو کھڑے ہو کر
اثر کاٹتے ہوں گے جواب نہ دے سکیں گے. آپ ہم سے یہی دعا فرما دیجیے, درگزر فرما دیجیے. اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں, آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے سب کچھ ہیں. یا اللہ یہ نفس اور شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سے یا اللہ جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں آپ سے معاف فرما دیجیے. علیم و خبیر ہیں آپ, یا اللہ خالق و خالق ہیں, گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجیے. ہمیں رسوائی سے بچا لیجیے. یا اللہ تو روبرو فرما دیجیے. اے اللہ آپ اپنے روبرو بھی اور اپنی مخلوق سے روبرو بھی ہمیں شرمندگی سے بچا لیجیے. اور یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی تمام تقصیرات معاف فرما دیجیے, تمام نیکیاں قبول فرما لیجیے. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے, تمام آبا و اجداد و امہات کی مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین تمام اساتذہ کی, تمام مشائخ کی, اے الہ العالمین بیوی بچوں کی, تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے. تمام نمازیوں کی, تمام شاگردوں کی, تمام محبین اور محسنین اور متعلقین کی مغفرت فرما دیجیے. اور تمام مومنین مومنات, مسلمین مسلمات, احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے. اے الہ العالمین جناب ادریس صاحب کی مغفرت فرما دیجیے. توحید صاحب کی بھوپی صاحبہ کی مغفرت فرما دیجیے. ظفیر الدین صاحب کی مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین جناب شیخ نصیر الدین صاحب کی مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین اور بھی تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب آپ کے علم میں ہے. اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے. اور یا اللہ گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجیے. ہم سے کسی بھی بات پر نہ یہاں معاوضہ فرمائیے, نہ برزخ میں معاوضہ فرمائیے, نہ آخرت میں معاوضہ فرمائیے. ہم سے درگزر فرما دیجیے. ہم جواب نہ دے سکیں گے. اے اللہ آپ کی حیبت اور جلال اور آپ کی اعلیٰ قہاریت جباریت, یا اللہ آپ معاف کر دیجیے. اے اللہ معاف کر دیجیے, معاف فرما دیجیے. آپ غفور و غفار ہیں, رحمان و رحیم ہیں. آپ رحمت کا معاملہ فرمائیے, رحمت کا معاملہ فرمائیے. اور یہ معاف کر دیجیے. اور یہ اللہ صاف کرنا دیجیے. اے اللہ آپ بڑے زبردست مالک و خالق اور ہمارے مالک ہیں, رب ہیں. اے اللہ آپ کے بندے آپ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں. اے اللہ یہ میری ساری قبول فرما لیجیے. جب تک بندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیے, عزت کی زندگی عطا فرمائیے. اور یا اللہ جب دنیا سے اٹھائیں اپنا ایمان پر فرمائیے اور عزت کی بہت عطا فرمائیے. یا اللہ معاملات فرما دیجیے, معاملاتی سے بچا دیجیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اے اللہ کے زمانے میں آپ کا سچا پکا امتی بنا دیجیے, آپ کی جماعت میں شامل کروا لیجیے. اے اللہ اپنے نیک بندوں کی ڈیوٹیوں میں جگہ کا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے نیک بندوں کے دوپہر ہمیں بھی بخش دیجیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ کا فرمائیے, آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے. اے اللہ اور جو کوثر سے خوب خوب پیرا فرمائیے. اے اللہ قیامت کے ہولناکیوں سے بچائیے. اے اللہ قیام براتی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں, بے قرار اور پریشان ہو جاتے ہیں. اے اللہ قیامت کی گھبراہٹ اور گرمی برداشت نہ ہوگی, آپ ہمیں اپنی عبادت میں لے لیجیے. یا اللہ گرمی سے بچا لیجیے, یہاں کی گرمی سے بھی اور برزخ کی گرمی سے بھی اور آخرت کی گرمی سے بھی بچا لیجیے. اے اللہ ٹھنڈک نصیب فرمائیے. اے اللہ ٹھنڈک نصیب فرمائیے. اس طرح سے گزرنا آسان فرمائیے. اے اللہ اپنا کرم فرمائیے, اپنے رضا نصیب فرمائیے اور مقام رضا عطا فرمائیے. بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیے. جنت ہم پر واجب فرما دیجیے. اور یا اللہ جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے. یا اللہ آپ نے ہمیں یہاں
کی نعمت سے محروم نہیں فرمایا ہے اور نعمت عطا فرمائی ہے. ہمیں جنت میں بھی ہر نعمت عطا فرمائی ہے. اور یا اللہ آپ نے یہاں دنیا میں ہمیں یا اللہ وجود عطا فرمایا اور یا اللہ آپ کی اس مخلوق میں جو سب سے افضل مخلوق ہے پیدا فرمایا اور کرم ہی کرم فرما کر آپ نے بلا استحقاق صاحب ایمان فرمایا. اے اللہ اپنا کرم فرمائیے, جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائیے اور سب سے بڑی نعمت ایمان دیدار کی نعمت عطا فرمائیے. اور یا اللہ یہاں اپنے فضل سے ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اس روشنی کو خوب زیادہ فرمائیے, بدعملیوں سے بچا لیجیے اور گزشتہ ہماری بدعمالیاں معاف فرما دیجیے. بری صحبتوں سے بچائیے, نیک صحبتیں نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ کے نیک اور محبوب بندے آپ کی کیسی زبردست رحمتیں ہوتی ہیں, اے اللہ ان سے وابستہ رکھیے اور ان کے طفیل ہمیں بھی اپنی رحمتوں کا مہرت بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے بزرگوں کو جو حیات ہے سلامتی اور حیات نصیب فرمائیے. ہمارے حضرت شیخ اور جناب ڈاکٹر محمد حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہ ان کو سلامتی اور عافیت نصیب فرمائیے اور سارے بزرگوں کو نصیب فرمائیے. اے اللہ جتنے بھی وفات پا چکے ہیں ان سب کو یا اللہ اپنی رحمت میں یا اللہ جگہ عطا فرمائیے. اور یا اللہ ہم سب کو ہمارے بزرگوں کو سب کو اپنا قرب خاص عطا فرمائیے, قرب صاحب عطا فرمائیے. ہمارے سارے بزرگوں کو, سارے اساتذہ کو, سارے محبین اور محسنین کو اے اللہ جزائے خیر عطا فرمائیے. ہمارے پیر و مرشد حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ, اے اللہ ان کے احسانات ہیں, انہوں نے تربیت کی شفقت سے فرمائی. اے اللہ کر راحت و سکون نصیب فرمائیے, درجات بلند فرمائیے, قبر کو نور سے بھر دیجیے اور آپ کے تمام متعلقین کو, متوسلین کو, تمام آبار اجداد کو, تمام اساتذہ اور مشائخ کو یا اللہ سب کو یا اللہ اپنا قرب خاص عطا فرمائیے اور سب کو یا اللہ سارے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے, جہنم کی آگ حرام فرما دیجیے اور یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیجیے, دنیا کے فتنوں سے بچا لیجیے. ہم سب کو بھی سارے مسلمانوں کو بھی اپنے حفاظت میں لے لیجیے. تمام مرضی اور تمامی آفات سے, مرگ مفاجات سے, حادثات اور سانحات اور بلیات اور زلزلوں سے یا اللہ, دھماکوں سے, غرق و حرق سے, قتل سے, ظلم و زیادتی سے, ظالم بننے سے اور مظلوم بننے سے بچا لیجیے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائیے, تمام نصیب فرمائیے, سلامتی اور عافیت سے رحمتوں سے بھر دیجیے اور یا اللہ الفت اور محبت پیدا فرما دیجیے, پیار اور محبت عطا فرمائیے, سلامتی عطا فرمائیے. یا اللہ تمام فتنوں سے محفوظ رکھیے. اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اپنی رحمتیں یا اللہ ہمارے علاقوں پر, ہمارے شہر پر, ہمارے صوبے پر اور تمام ملک پر, سارے عالم اسلام پر رحمت نازل فرمائیے. تمام عالم اسلام میں خیر و برکت رحمت نازل فرمائیے, اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے, دشمنان اسلام کے شرور اور فتنوں سے بچائیے. ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ یہ شامت اعمال ہے, آج ہمارا سکون ختم ہے, پریشانیاں حیرانیاں گھیرے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں بدعمالیوں سے نکال کر نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے, صراط مستقیم پر لگائیے. اے الہ العالمین حجاج کرام حج سے فارغ ہو چکے ہیں, سلامتی اور عافیت کے ساتھ اپنے اپنے واپسی کے اوقات میں اپنی اپنی منزلوں پر پہنچائیے. یا اللہ بہت سے بندے اور بندیاں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, سب کی انتظار اور حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے, ہماری بھی حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے. یا اللہ گرمی بہت تیز ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, بے قراری اور پریشانی ہوتی ہے. آپ مالک و خالق ہیں, آپ ہمارے رب ہیں. اے اللہ بہت سننے والے ہیں, قبول فرمانے والے ہیں. گرمی کو معدوم فرما دیجیے, ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چلا دیجیے. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے, بادلوں کو یا اللہ سایہ فزن فرما دیجیے, رحمتوں کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ موسم بھی آپ کی مخلوق ہے, فضائیں بھی آپ کی مخلوق ہیں اور ہم بھی آپ کی مخلوق ہیں, ہوائیں بھی آپ کی مخلوق ہیں. اے اللہ قادر مطلق ہیں, آپ جو چاہیں تو کر سکتے ہیں. اے اللہ اپنے ان بندوں کی التجاؤں کو سن لیجیے,
ہواؤں کو فضاؤں کو ٹھنڈا فرما دیجیے یا اللہ ہم اس لائق تو نہیں ہے، ہم اس کے حقدار تو نہیں ہیں، لیکن آپ کے بندے ہیں، آپ کا در چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ آپ سے ہی مانگیں گے، آپ سے مانگتے رہیں گے۔ ہمارا کام ہے مانگنا اور آپ کا یا اللہ کام ہے عطا فرمانا۔ آپ عطا فرما دیجیے، ہواؤں کو ٹھنڈا فرما دیجیے، فضاؤں کو ٹھنڈا فرما دیجیے، ہم سب کو یا اللہ عافیت نصیب فرمائیے، سکھ اور چین نصیب فرمائیے، امن و سلامتی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارا پڑھنا سننا، عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو آپ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیے، تمام بری صحبتوں سے بچائیے، برائیوں سے اور برے لوگوں سے بچائیے۔ یا اللہ ہماری التجاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔